پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اور اہل ایمان کو حکم دیا اللہ کے دین کی خاطر مکہ المکرمہ چھوڑ کر یثرب مدینہ منورہ جانا سب پہ ضروری ہے. ہاں کسی کو کوئی عذر لاحق ہو یا کوئی عورت ہے وہ الگ بات ہے، لیکن سب کو روانہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے یار غار و مزار ابو بکر کو باقی رکھا اور حیدر کرار کو باقی رکھا. علی سے فرمایا اے علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح ہو یہ امانتیں لینا جن جن کی ہیں ان کو دے کے ہمارے ساتھ مل جانا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا. ساتھ لے کے جب چلتے چلاتے رات کا سفر ہے غار ثور پہ پہنچے. اب غار ثور میں جا کے 3 راتوں کا قیام ہے. مشرکین بھی تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دہانے پہ پہنچے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اوپر دیکھا، کیونکہ غار ثور کا تو مکڑی نے جالے کے ساتھ منہ بند کر دیا، کبوتری نے اوپر انڈے بھی دے دیے. اب مشرکین دیکھ رہے کہ غار کا منہ ہے، لیکن اگر اس میں کوئی گیا ہوتا تو اس کے اوپر مکڑی کا جالا نہ ہوتا، کبوتری کے انڈے نہ ہوتے. لگتا ہے مدتوں گزر گئی اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہوا. اس موقع کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، اور پریشانی کے عالم میں پیارے آقا سے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ مشرکین اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو یہ ہمیں پا لیں. تو پیارے آقا صدیق کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے اے ابو بکر ما ظنک باثنین، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اللہ ثالثہما، جن 2 کے ساتھ تیسرے اللہ کی ذات ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں اپنی ذات کا خوف نہیں تھا، اپنی ذات کا ڈر نہیں تھا. یا ایسے نہیں جیسے یار لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر نے شور و غل کیا، معاذ اللہ، شور مچایا تاکہ مشرکین کو پتہ چلے. نہیں نہیں، قرآن کے الفاظ تو پڑھ، اپنے سینے اور دل کی بیماری سے شفا پا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لا تحزن، یہ نہیں فرما رہے لا تخف. ایک ہے خوف، ایک ہے حزن. خوف کا تعلق ہے انسان کی اپنی ذات سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں خوف. اور جب دوسرے کے بارے میں مجھے پریشانی لاحق ہو، مجھے فکر لاحق ہو تو اسے کہتے ہیں حزن. تو اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ابو بکر کا اپنی ذات کے لیے ڈر نہیں تھا، بلکہ ابو بکر اس موقع پر بھی اپنے پیارے نبی کے بارے میں غمزدہ تھے. تو اللہ کے نبی نے تسلی دی لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کھا، میری فکر نہ کر. کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ابو بکر کی کتنی اونچی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر قلزم پہ پہنچے. آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں. بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، آگے جائیں تو دریا کی موجیں غرق کرتی، یہیں رکے تو فرعون کی فوجیں ہمارا کام تمام کر دیتی. ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا ہمارے ساتھ ہے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے صدیق غم نہ کھا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ صدیق کو بھی ساتھ شامل کر کے فرمایا اے صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. چنانچہ علماء کرام نے اس بات سے یہ بھی دلیل اور استدلال کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پیارے نبی نے اپنے ساتھ اللہ کی معیت میں شامل کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری زندگی اللہ کی معیت رہی. نہ صدیق گمراہ ہوئے، نہ صدیق بھٹکے. یہ جو یار لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ بھٹک گئے، یہ قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے. آئیے قرآن کی یہ آیت سنیں، ترجمہ سنیں، اور صدیق کی شان بزبان قرآن سن کے اپنے ایمان کو تازہ کریں. إلا تنصروا فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا
كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا